4,500 ارب سال پہلے وجود میں آنے والی یہ زمین اور 13,000 ارب سال پہلے بنائی گئی یہ کائنات، ہماری یہ عظیم اور حسین دنیا کیا خود بخود وجود میں آ گئی اور خود بخود چل رہی ہے، یا اس کا بنانے والا اور چلانے والا بھی کوئی ہے؟ یہ ہر دور کے انسان کا سب سے بڑا سوال رہا ہے، جس کا جواب ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن نے یہ دیا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اور یہاں پر پائی جانے والی ان گنت قسم کے مخلوق اور کچھ نہیں، صرف ایک حادثہ، ایک اتفاق ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی آج کے دور کے اکثر لوگوں کا نقطۂ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو ہے۔ قرآن مجید اس نقطۂ نظر کو نہ صرف رد کرتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات کو بنانے والے کا تعارف کرواتا ہے، جس کے بارے میں آپ میرے پچھلے بیانات میں سن چکے ہوں گے۔ انسان کی کہانی کا آغاز، انسان کی حقیقت، ہمارا اس دنیا میں آنا ایک اتفاق ہے یا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، یا خدا نے ہمیں تخلیق کر کے زبردستی اس دنیا میں ڈھکیل دیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہاڑ جو اس زمین میں موجود تمام چیزوں سے اونچا ہے، جس پر چڑھ کے یہ انسان آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانوں نے پہاڑوں کو سر کر کے ہمیشہ اپنے ذوق کا اظہار کیا ہے کہ مشکلات کو جھیل کر عظمت کی بلندیوں تک پہنچنا انسانی فطرت ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر مشکل، ہر رکاوٹوں سے لڑ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے اپنی طاقت سے کئی بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو، مگر اس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت اس وقت بھی تھی جب خدا نے تمام مخلوق کو یہ موقع دیا کہ وہ خدائی امانت کا بوجھ اٹھا کر جنت کی ہمیشہ کی بادشاہت کو حاصل کر لے۔ آسمان، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کے بوجھ کی مشکلات کو دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایسے میں ایک ناتمام مخلوق آگے بڑھی اور اس عظیم چیلنج کو قبول کر لیا، اور یہ ناتمام مخلوق کوئی اور نہیں، یہی انسان تھا جو آج بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ خدائی چیلنج کو قبول کرنے والی یہ ہستی ہر انسان کی تھی، یہ میں بھی تھا اور آپ بھی تھے۔ اس دنیا کی تمام عورتیں اور تمام مرد تھے، چاہے وہ پاسٹ میں پیدا ہونے والے ہو یا پریزنٹ اب جو موجود ہیں، اور مستقبل یعنی فیوچر میں پیدا ہونے والے بھی تھے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ انسانی علم ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن انسان کی کہانیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، رہا سوال کہ ہم ہیں یہ بھی کیا معلوم۔ اگر قرآن مجید نہیں ہوتا تو انسانی علم کے سہارے انسان کی کہانی کا آغاز و انجام جاننا تو دور کی بات، ہمارا وجود بھی ایک شک بن جاتا۔ مگر خوش قسمتی سے ہماری کہانی کا آغاز و انجام ہمارے پروردگار نے اپنی کتاب میں خود بتا دیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے۔ آئیے انسان کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا اور جب شاید مخلوقات اپنی موجودہ شکل میں وجود میں بھی نہیں آئی تھی، انسان کی کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی تھی۔ انسان کی کہانی مخلوقات کے بارے میں خدا کے منصوبے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ خدا جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اس خدا کی عظمت کو یعنی اپریشیشن
یا اس کی تعریف، اس کا شکر، اس کی بندگی وہی مخلوق پیش کر سکتی ہے جو خود صاحب اقتدار ہو، یعنی جسے کوئی اتھارٹی دی گئی ہو، جو اللہ کو بنا دیکھے اس کے آگے سر جھکا دے۔ یہی سے مخلوقات کے بارے میں اللہ کا پلان شروع ہوتا ہے، اور یہی سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پلان یعنی منصوبہ یہ تھا کہ خدا جو طاقت، اختیار اور اقتدار کا تنہا مالک ہے، اپنی بے پناہ طاقت، اختیار اور کامل اقتدار کے ساتھ پردہ غیب میں چلا جائے گا۔ اس عرصے میں یعنی اس عرصہ غیب میں خدا کے اختیار اور اقتدار کا ایک حصہ کسی مخلوق کو عارضی طور پر یعنی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے امانتاً دے دیا جائے گا۔ عالم کا پروردگار اس مخلوق کے سامنے نہیں ہوگا، بس اس کے پیغام ہوں گے جس کی تصدیق عالم کے جاندار مخلوق اور آفاق کی نشانیاں کرے گی۔ جو کوئی اس حالت میں خدا کے سامنے جھک گیا وہ جنت کی ابدی بادشاہی کا حقدار ہوگا، اور جو اختیار پا کر سرکش اور غافل ہو گیا وہ اپنی سرکشی کا نتیجہ جہنم میں بھگتے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی عظیم مخلوقات اختیار اور اقتدار کی اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئی۔ سب جانتے تھے کہ یہ امانت اٹھانا خدائی اختیار پانے کے بعد بھی بندہ عاجز بن کر رہنے کا کام بڑا ہی مشکل ہے، سو وہ سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ مگر وہاں ایک دیوانہ بھی تھا جو ختم نہ ہونے والی سرفرازی کے دروازے کو کھولتا دیکھ جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ یہ دیوانہ، یہ انسان آگے بڑھا اور اپنے تمام تر عجز کے باوجود یہ بوجھ اٹھا لیا۔ جذبات میں آ کر اپنی طاقت سے کئی بڑے بوجھ کو اٹھانے کی یہ دیوانگی ہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے انسان کا ظالم اور جاہل ہونا کہا ہے۔ قرآن مجید کا یہ بیان انسان پر کوئی تنقید نہیں ہے، انسان کے حوصلے کا بیان ہے، اس لیے کہ انسان کی یہی وہ دیوانگی ہے جس نے اس کے اوپر ابدی زندگی اور ابدی بادشاہت کے دروازے کھولے تھے۔ یہی واقعہ ہے جہاں سے انسان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ غیب میں موجود اللہ کی عطا کردہ اختیار اور اقتدار کو پا کر اللہ کو بھول جانا اور اس امانت کا غلط استعمال کرنا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر پتھر مارنے کے برابر ہے۔ انسانوں کی اکثریت نے یہی کام کیا ہے۔ زمین کا اقتدار پا کر انسان نے خدا کو کبھی شرک کے پتھر مارے اور کبھی الہاد یعنی کوئی خدا ہے ہی نہیں ایسا چیلنج کیا، مگر خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق کبھی کسی مشرکانہ گالی یا ملحدانہ چیلنج کا کبھی جواب نہیں دیا۔ اس پہاڑ کی طرح جس پر ہم پتھر پھینکتے ہیں وہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ خدا کی خاموشی اس کے پلان کا حصہ ہے، اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ انسان کے سوا باقی یہ سب مخلوق سمجھتی تھی کہ یہ خدا غیب میں رہے گا اور اس کی پکڑ فوراً نہیں ہوگی، تو سرکشی اور غفلت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ انسان نے یہی کیا اور آج وہ خدا کو شرک اور الہاد کی گالی دیتا ہے، اور جس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اسی کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ جس روز یہ غیب کا پردہ اٹھا دیا جائے گا وہ دن مجرموں کی بربادیوں کا دن ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مشکل امتحان میں جس میں اصل خدا کامل غیب میں ہے، اس چھوٹے انسان کی رہنمائی کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے یا نہیں، سوائے اس کے کہ خدا اس غیب کے پردے کو پھاڑ کر سامنے آ جائے گا۔ انسان کی ہدایت کا ہر بندوبست کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط کی صلاحیت ہمارے اندر ودیعت کر دی ہے۔ دوسرا، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو خبردار کروایا جاتا ہے۔ تیسرا، اپنے جلیل و قدر بندوں میں سے تھوڑے بندوں پر کتابوں کو نازل کر کے انسان کی رہنمائی، اس کی ہدایت کا بندوبست کیا گیا ہے، تاکہ کوئی انسان قیامت کے دن کوئی عذر نہ پیش کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اسے کسی نے خبردار نہیں کیا، اور اللہ رتی بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کی کہانی ایک بڑی کہانی ہے۔ اس کہانی میں فرشتے ہیں،
جو انسان کو اس خدائی اقتدار کے دیے جانے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اس کہانی میں شیطان ہے جو خدا کی عزت کی قسم کھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس کہانی میں آدم اور حوا ہیں جو شیطان کے حملے کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس کہانی میں قوم نوح ہے جو شرک کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اس کہانی میں طوفان ہے جو ان مشرکوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کہانی میں عاد و ثمود ہے جن کے ظلم نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ انسان کی اس کہانی میں قوم لوط ہے جن کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوا۔ اس کہانی میں فرعون ہے جو اپنی قوم میں خدا بن کر حکومت کرتا تھا۔ اس کہانی میں قوم شعیب ہے جنہوں نے بددہانتی کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ اس کہانی میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو شیطان سے لڑ کر انسانوں کو اللہ کا راستہ بتایا۔ اس کہانی میں اللہ کے آخری نبی اور ان کی قوم ہے جس نے انسانیت پر حق کی شہادت دی۔ اس کہانی میں یہود و نصارہ ہیں جو اپنی ذات میں ایک قیامت کی نشانی بن چکے ہیں۔ اس کہانی میں مسلمان ہیں جن کی اکثریت نے اپنی ہی کتاب یعنی قرآن مجید میں بیان ہوئی اس کہانی سے بے خبر ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم بہت سادہ اور فطری ہے، یعنی اس میں کوئی چیز بھی اللاجیکل نہیں ہے، بس ہم نے اس میں غیر ضروری چیزوں کا اضافہ کر کے اس کو مشکل ترین بنا لیا ہے۔ ہم انسان جو اس کہانی کے اصل ہیرو ہیں، اس کہانی کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب رہتی دنیا تک قرآن ہی میں ہم سب کی رہنمائی ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے ہی سے ہم ہر طرح کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بیانات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔